سب سے پہلے تو میں GPLF اور ان کی انتظامیہ کا بڑا مشکور ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں اپنی پریزنس دکھاتے ہوئے گلگت بلتستان بار کونسل، گلگت بلتستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر وکلا تنظیموں کے احتجاج کے ساتھ یکجہتی کے لیے آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری آواز بن کے ہمارے مسائل، ہمارے مطالبات جو ہیں وہ ایوان اقتدار کے لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ آج ہی ہم اسلام آباد پہنچے اور ہم نے حسن عسکری صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ آپ لوگ سارے یہاں پہ جمع ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا تو ہم نے کہا چلے ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ملاقات بھی ہوگی، اور پھر کل جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کیس کی ہیئرنگ بھی ہے، تو وہاں بھی ہم انشاءاللہ پیش ہوں گے۔ جو بھی مدعا ہوگا کوشش کریں گے اپنی بات وہاں تک پہنچانے کی۔ تو رہی بات کہ نومبر کے مہینے سے گلگت بلتستان کے وکلا نے اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ حکومت اور ایوان اقتدار کے سامنے رکھا، کہا کہ یہ مسائل حل کریں تاکہ عوام کو سستے اور فوری انصاف کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ تو دیکھا یہ گیا کہ ماضی کی طرح اس بار بھی حکومت گلگت بلتستان اور پھر فیڈرل گورنمنٹ دونوں نے ہمارے ان مطالبات کے اوپر کوئی کان نہیں دھرا، تو یہ جو سٹرائک ہے، بائیکاٹ ہے، اس میں توسیع ہوتی رہی اور اب تقریباً کوئی 4-5 مہینے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے تو ہم پبلک کو یہ باور کرائیں کہ یہ وکلا کے کوئی مسائل نہیں ہیں۔ بیسیکلی یہ تمام کے تمام لارجر پبلک انٹرسٹ کے مسائل ہیں۔ انصاف کی پروویژن لارجر پبلک کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ وکلا کا کام تو ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے، کسی کو انصاف ملے نہ ملے وکلا کو کیس تو ملتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیس ملے، لیکن ہم حقیقی معنوں میں لوگوں کو ان کے حقوق دلانے میں، ان کو انصاف دلانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ لیکن ایک ناقص اور نامکمل عدالتی نظام جو گلگت بلتستان کے اندر انسٹال کیا گیا ہے وہ نہ صرف ناکافی ہے انصاف فراہم کرنے میں، بلکہ انصاف کی فراہمی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ فار ایگزامپل گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ بنائی گئی ہے وہاں پہ، جس میں پروویژنز کے مطابق 3 ججز ہوں گے انکلوڈنگ دی چیف جج اینڈ 2 ممبر ججز۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سنگل بینچ ہیئرنگ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کم سے کم 2 ججز پہ مشتمل بینچ نے سننا ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے کافی عرصے سے یہ عدالت نامکمل ہے اور ایک فرد واحد مقدمات کی سماعت کر رہا ہے، جو کہ خود سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جو رولز ہیں ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور یہ ایک اللیگیلٹی کنٹینیوسلی کمٹ کی جا رہی ہے۔ اس پہ ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ دوسری بات، وہاں پہ تقریباً 250-300 تک کے جو قوانین ہیں وہ اپلیکیبل ہیں گلگت بلتستان کے اندر، لیکن وہاں پہ اپروپریٹ فورمز اور کورٹس موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جو عدالت ہے اس کے اوپر ہم نے پچھلے دنوں کاؤنٹ کیے، ادر دین دی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے علاوہ کوئی 8 مزید ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں۔ فار ایگزامپل ڈرگ کورٹ، بینکنگ کورٹ، فار ایگزامپل کیا ہے بھائی FIA کے کیسز، اینڈ لیبر کورٹ اینڈ سو فورتھ اینڈ سو آن، یہ سارے۔ تو ہاؤ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جج 10 قسم کی جورسڈکشنز کو ایکسرسائز کرے
اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر پاتا تو پبلک کو کیا وہ انصاف فراہم کرے گا؟ اسی طرح پھر ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اندر ایک بہت بڑی ناانصافی اور انلیگیلٹی ہو رہی ہے. ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اندر جتنی بھی انکلوڈنگ دی ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، یہ ہیں ٹینیور پوسٹیں اور ان کے اوپر وکلاء کی تعیناتی ہوتی ہے، جبکہ وہاں پہ پرماننٹ سروس کے لوگوں کو ایڈیشنل چارج دے کے، لاکھوں کی اضافی تنخواہیں دے کے وکلاء کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اسی طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں، مثلا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی پوسٹ کے اوپر وکلاء کا جو کوٹا ہے اس کے اندر بھی ججوں کو ایک تو سینئر سول ججز کو پروموشن میں کوٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے جو وکلاء کا ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا کوٹا اس کے اندر بھی ججوں کو ایلیجیبل کر دیا گیا. تو ججز کو ڈوئل کوٹا دیا جا رہا ہے، اس طرح وکلاء کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے ہم احتجاج میں ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت اور پھر صد افسوس کہ وہاں کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جج بجائے اس کے کہ وہ یہ وکلاء کو بلا کے پوچھے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، حکومت کو بلا کے پوچھے کہ بھئی آپ ان کی بات کو سن کیوں نہیں رہے، یہ کرنے کے بجائے وہ چیف جج جو ہے وہاں پہ احکامات صادر کرتا ہے کہ وکلاء ہڑتال کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، جو وکیل نہیں آئے گا اس کے خلاف فیصلے دیں آپ. تو یہ بڑی شرمناک بات ہے. وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ عدلیہ کا سرپرست ہے، وہ بار کا سرپرست ہوتا ہے، وہ ہماری بات سننے کے بجائے وہ حکومت کا سرپرست بنا پھر رہا ہے وہاں پر. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی. میں اس سے پہلے بھی یہاں پہ بہت سے مقررین نے بات چیت کی ہوگی، آپ کا بہت زیادہ وقت میں نہیں لوں گا. تو اب ہم اس جد و جہد میں ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اپنی توفیق، استطاعت اور اس کے مطابق. اور ہم آپ کی ان کاوشوں کو بھی، یہ آپ اپنے گھر سے ہزاروں میل دور یہاں پردیس میں بیٹھ کے ہمارا ساتھ دینے کے لیے آج یہاں پہ اکٹھے ہیں، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، بہت مشکور ہیں، اور پریس کے بھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.